بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه، رسول تمہیں جو چیز دے اسے لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن باتوں سے تمہیں منع کیا ہے ان باتوں سے تم رک جاؤ۔ جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ جن باتوں کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے جن باتوں کے کرنے کا حکم نبی کی جانب سے ہمیں نہیں ملا ہے اس کام کو کرنا نہ اللہ کی اطاعت کہلاتی ہے نہ نبی کی فرمانبرداری کہلاتی ہے۔ کیونکہ جس کام کو ہم ضروری سمجھ کر کر رہے ہیں یا کرتے ہیں اس سلسلے میں کوئی حکم ہی نہیں ہے، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس بات کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اس میں کچھ چیزیں ہم مزید شامل کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے جوڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے ہیں۔
ایسے بہت سے کام ہمارے سماج میں ہوتے ہیں، خیال یہ ہوتا ہے غلط تھوڑا ہی کر رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا بتلایا ہے اتنا کرنے کا نام ہی دین ہے۔ جو بتایا ہے وہی دین ہے، نہ اس میں اضافہ کرنے کا ہمیں کوئی حق ہے، نہ اس میں کمی کرنے کی کسی کو اجازت ہے۔ افراط کی بھی اجازت نہیں ہے، تفریط کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی نہ زیادتی کی اجازت ہے نہ کمی کی اجازت ہے۔ جنگ خندق کا موقع تھا، اطلاع ملی تھی کہ دشمن مدینے پہ وار کرنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ایسی اطلاعات ہیں۔ کئی مشورے صحابہ کرام کی جانب سے آئے، اس میں ایک مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق کھود دی جائے، ایک بڑا گڑھا کھود دیا جائے تاکہ دشمن مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکے، انہیں مدینے سے باہر ہی رہ کر ان سے نمٹا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں خندق کھودنا تھا، مدینے ہی کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک ایک ٹیم کو زمین کا ایک ایک ٹکڑا حوالے کیا کہ تم یہاں سے یہاں تک تمہیں کھودنا ہے۔ صحابہ کرام کھودنے میں لگ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں بھی زمین کا ایک ٹکڑا آیا تھا۔ جب وہ کھودنے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد اس حصے میں ایک پتھر آ گیا۔ انہوں نے کدال ماری، کوشش کی توڑنے کی، لیکن ٹوٹا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا جو ٹکڑا خندق کھودنے کے لیے میرے حصے میں آیا ہے اس میں ایک پتھر آ گیا ہے، اور پتھر بڑا سخت ہے، کھودا نہیں جاتا، ٹوٹتا نہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ تشریف لا کر اپنے دست مبارک سے اس پتھر پر ایک دو کدال مار دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دست مبارک کی برکت سے پتھر ٹوٹ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور تشریف لائے اس جگہ پر، اور اس چٹان پر حضور نے کدال ماری، پتھر پھوٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ ہے وہ بات جو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ سلمان تھوڑا ادھر ہٹ جاتے ہیں، کھود لیتے ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھود لیتے۔ خندق ہی کا تو معاملہ تھا، یہ کوئی دین اور شریعت کا مسئلہ تو نہیں تھا، نہ نماز کا مسئلہ تھا، نہ روزے کا مسئلہ ہے، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، نہ حج کا مسئلہ ہے۔ صرف دشمن کو اندر داخل ہونے سے روکنے کے لیے
یہ خندق کھودی جا رہی تھی۔ دین اور شریعت کا کوئی مسئلہ تو یہاں تھا نہیں، تھوڑا آگے بڑھ جاتے، تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ مومن ہوتا کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کس چیز کا نام ہے؟ اس پر غور کریے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان کی یہ جرأت اور یہ ہمت کہ آپ کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار کر جائے، اتنی بڑی جرأت میں کروں گا کہ آپ نے ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ یہاں کھودنا ہے، تو پھر میں اتنی بڑی ہمت اور جرأت کیسے کروں گا کہ آپ کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار کر جاؤں یا اس سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ یہ میری ہمت نہیں ہو سکتی۔ اطاعت اس چیز کا نام ہے۔ تو یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جس بات کا حکم دے تمہیں وہ کرنا ہے، اس سے زیادہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اس سے کم بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، نہ زیادتی برداشت ہے نہ کمی برداشت ہے، دونوں بھی برداشت ہے۔ لیکن بہت سے دینی کاموں میں ہم لوگ اپنی جانب سے اللہ کے نبی کے حکم کے ساتھ کچھ چیزیں مزید اٹیچ کر لیتے ہیں، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے نا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو چیز دین نہیں ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ جب جوڑ دیا جاتا ہے، جب اٹیچ کر دیا جاتا ہے، تو ہر آدمی اپنی مرضی سے الگ الگ چیزیں اٹیچ کرے گا۔ ہر آدمی اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مطابق بہت سی چیزیں اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ میں میری پسند کی جوڑ لی، آپ اپنی پسند کی جوڑ لی، کسی اور نے اپنی پسند کی جوڑ لی۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جس بات کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا ہے، وہ کرنا دین نہیں ہے، اور جس بات کا حکم دیا ہے اس کو اتنا ہی کرنا ہے۔ نہ اس میں کمی قابل قبول ہے نہ زیادتی قابل قبول ہے۔ جیسے 2 دن کے بعد شب برات ہونے والی ہے، اتنے خرافات اس رات کے نام پر ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ بہت سے کام جس کا کہیں ذکر نہیں، جس کا کہیں تذکرہ نہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اس کا معمول تھا، نہ حضور کے بعد 100 سال تک صحابہ رہے، اس 100 سال میں کسی صحابی نے نہیں کیا۔ لیکن ہمارے سماج میں اسے کیا جاتا ہے اور ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو چیز میں نے کہی نہیں ہے اور وہ میرا نام لے کر کیا جاتا ہے فَهُوَ رَدٌّ، وہ قابل رد ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل رد ہے۔
شب برات کے معاملے میں بھی بہت سی چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں برس سے چلتی آ رہی ہے. ہم نے ابا کو دیکھا، ابا نے اپنے ابا کو دیکھا، ہمارے دادا نے اپنے ابا کو دیکھا، چلا سلسلہ. اب جب یہ روایتیں جو خاندانی ہیں ہماری عقیدے کی شکل اختیار کر چکی ہے، دراصل یہ خاندانی روایتیں ہیں، خاندانی روایتیں عقیدے کی شکل اختیار کر گئی ہے، خاندانی روایتیں دین کی شکل اختیار کر لی ہے. وہ تھی خاندانی روایت، ہم نے سمجھ لیا دین. وہ تھے ہمارے باپ دادا کے طریقے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے ان کے اندر، ہم نے سمجھ لیا سنت. اب اس پر اتنے مضبوطی کے ساتھ ہم جمے ہوئے ہیں کہ ہمارے سامنے حدیث بھی پیش کی جائے تو ہم ماننے تیار نہیں ہیں. ہمارے سامنے قرآن کی آیت لا کر پیش کی جائے ہم ماننے تیار نہیں. اور ایسے غلط بات پر، غلط چیزوں پر جمے ہوئے ہیں مضبوطی کے ساتھ. ان میں بہت سی چیزیں شب برات سے متعلق بھی ہیں. آج بھی اضلاع میں بعض گھروں میں دیے لگائے جاتے ہیں، شہر میں لائٹنگ لگائی جاتی ہے. دیکھیں کل 2 دن کے بعد دکانوں پہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں، روشنیاں کی جاتی ہیں. پوچھے ان اللہ کے بندوں سے کس بیس پر یہ کام کر رہے ہو. ایک حدیث لاکھوں حدیثوں کے ذخیرے میں سے ایک حدیث کوئی مجھے لا کے بتا دے کہ اللہ کے نبی کا کوئی حکم ہو اس بارے میں. ایک حدیث لا کے بتا دیں. یا حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ کیا صحابہ کے گھروں کے چراغوں میں اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ روشنیاں کر سکیں؟ لیکن بڑے اہتمام سے ہوتا ہے، کر رہے ہیں ہمارے دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک روایت باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، وہ روایت ایک عقیدہ بن گئی ہے. روشنیوں کا انتظام کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑوں کی عید ہے. تصور یہ ہے کہ یہ مرحومین کی عید ہے. ارے صاحب، عید تو زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کی بھی ہوتی ہے کیا؟ کہیں مردوں کی عید ہوتی ہے؟ بڑے اہتمام سے بعض گھرانوں کے اندر کھانے پکائے جاتے ہیں. دیہاتوں میں، بعض اضلاع میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ مرحوم کی پسند کے کھانے پکائے جاتے ہیں. اور بیچارے مرحوم اگر چٹا پیتے تھے تو وہ چٹا بھی رکھا جاتا ہے، بیڑی بھی رکھی جاتی ہے، سگریٹ بھی رکھی جاتی ہے. بعض کی جہالت یہ ہے کہ سیندی کا بوتل بھی رکھتے ہیں. کیا تصور ہے؟
کیا ہے؟ بولے بڑوں کی عید ہے۔ تصور یہ ہے کہ پکا کے وہاں رکھو، روحیں آتی ہیں۔ اور شہر میں بعض لوگوں کی نالائقی کی حد یہ ہے کہ وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی چیزیں ہم لوگوں نے جوڑ لی۔ کوئی روشنیاں کر رہا ہے، کوئی پٹاخے پھوڑ رہا ہے، کوئی دیے جلا رہا ہے، کوئی قسم قسم کے پکوان کر رہا ہے۔ وہ ڈشیں بھی سنا کہ مخصوص ہے، وہ مخصوص ڈش ہی پکائی جاتی ہے، کوئی دوسری ڈش پکائی نہیں جاتی۔ اس کا بڑا اہتمام ہے۔ یہ جتنے کام کیے جا رہے ہیں ان میں سے ایک بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ اور خود شب برات کے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ خود ضعیف ہیں، وہ خود ضعیف احادیث ہے۔ کوئی شب برات سے پہلے روزہ رکھ لیتا ہے، کوئی شب برات کے بعد روزہ رکھ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 2 دن کا روزہ رکھنا ہے، کوئی کہتا ہے 1 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ میم حکیم خطرے جان آدی معلومات بھی صحیح نہیں۔ کسی صحیح حدیث سے شب برات کا روزہ ثابت نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث ہے قوموا لیلہا صوموا نہارہا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے سند۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کا روزہ رکھنے کی جیسی تاکید ہے، ویسی تاکید شب برات کی نہیں ہے۔ تو دوستو دین کے بارے میں اتنی بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ اس میں مزید چیزوں کو اپنی جانب سے داخل کرنا یہ اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ خیانت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حضور کو نہیں معلوم تھا، آپ کو معلوم ہو گیا، یا حضور کو معلوم تھا حضور نے نہیں بتایا؟ بڑے اہتمام سے نہا کر، دھو کر، عطر لگا کر، یہ کوئی اہتمام ثابت ہی نہیں ہے، نہیں ثابت ہے۔ یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے عبادات کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو کام جتنا کرنے کا حکم دیا اتنا ہی کرنا ہے۔ نہ زیادتی قبول ہے نہ کمی قبول ہے۔ چاہے شب برات ہو چاہے شب قدر ہو، کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں خواتین بنڈیوں پر سے کتابیں خرید کے لاتی ہے، تو 10 روپے میں کتابیں بکتی ہیں، نورانی راتیں، اس کے اندر نماز کے مختلف طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ مغرب کے فوری بعد سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھو۔ باضابطہ بعض مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے مغرب کے بعد اس کا، اور فلاں سورہ 1 رکعت میں اتنی بار پڑھو، فلاں سورہ 1 رکعت میں اتنی بار پڑھو، فلاں سورہ پڑھ کے رزق کی دعا کرو، فلاں سورہ پڑھ کے زندگی کی دعا کرو۔ ساری رات کا شیڈیول پورا اس میں بیان ہوتا ہے۔
ایک بھی وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ لیکن کیے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے گھروں میں خواتین بڑی اہتمام کے ساتھ یہ کرتی ہیں، یہ نمازیں پڑھتی ہیں، ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ شب برات کی کوئی عبادت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا حد سے زیادہ تجاوز اس معاملے میں کیا گیا کہ اب تو معراج کانفرنس ہوئی تھی تھوڑے دن پہلے، اب برات کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ تھوڑے دن پہلے معراج کانفرنس، اسرا کانفرنس یہ ہوئی تھی شب معراج کے موقع پر۔ اب برات کے موقع پر ہم اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہیں کہ شب برات کانفرنس۔ اللہ کے بندو، جو چیز جتنی ہے امت کو اتنی ہی بتاؤ، قوم کو اتنی ہی بتاؤ۔ تو دوستو، ان باتوں کا اہتمام کیجیے کہ جتنا حکم ہے اتنا ہی کرنا ہے، اتنے میں ہی ثواب ہے۔ حضور نے جتنا بتایا ہے اس سے زیادہ کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی لیے شب برات کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیے، جس رات کو اللہ کے نبی نے یہ فضیلت بیان کی تھی اس وقت سارا مدینہ سو رہا تھا، اس وقت پورا مدینہ سو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فضیلت تو بیان کی، لیکن پورے مدینے والوں کو اٹھایا نہیں، نہ اپنے گھر والوں کو اٹھایا، نہ بعد کے سالوں میں اس کا اہتمام کیا۔ سارے قبرستان صاف ہو رہے ہیں، کائے کے لیے صاف کر رہے ہیں صاحب؟ جا کے دیکھیے شہر کے سارے قبرستان صاف ہوتے ہیں، اور بڑے اہتمام سے 14 شعبان کی صبح سے ہی پھولوں کی دکانیں لگتی ہیں، اور لوگ مرحومین کے قبر پہ 4 پھول پھینک کے آتے ہیں، جا کے یہاں تھوڑے ڈال دیا، وہاں تھوڑے ڈال دیا، وہاں تھوڑے ڈال دیا۔ کیا ہے بولے قبرستان جانا ثابت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، صرف ایک مرتبہ۔ صرف ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، وہ بھی حضور رات کو گئے تھے جب پورا مدینہ سو رہا تھا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے بازو میں ہے، آپ کو بھی خبر نہیں کی۔ وہ اتفاق تھا کہ اما جان کی آنکھ کھلی، حضور بازو میں نہیں تھے تو پریشان ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور آئے، پوچھا یا رسول اللہ کہاں گئے تھے، تو حضور نے وجہ بتائی۔ لیکن اس کو اتنے باتوں پر لگ گئے کہ اب ایک میلوں کا حال ہو گیا۔ اچھا، حضور ایک سال گئے تھے تو کیا دوسرے سال گئے تھے؟ نہیں گئے تھے۔ حضور کے بعد حضرت صدیق اکبر گئے تھے؟ نہیں گئے تھے، ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر گئے تھے، حضرت عثمان گئے تھے، حضرت علی گئے تھے، اہل بیت اطہار گئے تھے؟ کوئی نہیں گئے تھے۔ اہتمام ہوتا تھا مدینے میں؟
کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا بقیع کو جانے کا. لیکن ہمارے ہاں بڑا اہتمام ہے اس کا. کیا ہے؟ بولے ابا جاتے تھے، دادا جان جاتے تھے، ابا نے دادا کو دیکھا، دادا نے پردادا کو دیکھا. سوال یہ ہے کہ یہ دین ہے یا سنت ہے یا رسول اللہ سے ثابت ہے یا رسول اللہ کا حکم ہے یا صحابہ کا عمل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بولے حضور گئے تھے، بے شک گئے تھے. دوسرے سال گئے تھے کیا؟ یا ہم کو ہر سال جانے کا کوئی حکم دیا تھا؟ نہ حضور دوسرے سال گئے تھے، نہ ہم کو پابندی کے ساتھ جانے کا حکم دیا ہے. اسی لیے دوستو ان چیزوں سے احتیاط کرو، ان چیزوں سے بچو، احتیاط کرو. جن کاموں کو صحابہ نے نہیں کیا، جن کاموں کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی کوئی صریح حدیث نہیں ہے. صریح حدیث تو نماز کے بارے میں ہے، وہ تو چھوڑیں گے. نماز کے چھوڑنے کو اللہ کے نبی نے کفر بتایا، وہ تو پڑھنے تیار نہیں ہے. رسمیں، رواجیں، ریتیں، روایتیں، اس کے اوپر بڑی پابندی سے عمل ہوتا ہے. جس چیز کا قرآن نے حکم دیا وہ نظر انداز، جس چیز کا نبی نے حکم دیا وہ نظر انداز. نماز چھوڑنے کو جس نبی نے کفر کہا ہے وہ نظر انداز. لیکن جو رسمیں، ریتیں، رواجیں، خاندانی طریقے، علاقائی رسومات، اس کا بڑا اہتمام ہمارے پاس ہے. فرض نظر انداز. اور جس چیز کو نفل کا درجہ بھی حاصل نہیں ہے اس چیز کا بڑا اہتمام ہے. نہ یہ دین سے وفاداری ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا وفاداری ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جس بات کا حکم دے وہ اس پر عمل کرو، اور رسول اللہ نے جن باتوں سے منع کیا اس سے بچو، اس سے احتیاط کرو. حضور کے وقت میں قرآن پورا ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا، وہ تو صحابہ کے سینوں میں تھا. مختلف صحابہ مختلف جگہوں پر لکھ کر رکھے تھے. قرآن آج جس شکل میں ہے ایسی شکل میں حضور کے زمانے میں نہیں تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، اس کے بعد جنگ یمامہ ہوئی. جنگ یمامہ میں 700 حفاظ شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ کی شہادت ہوئی. حضرت عمر نے فرمایا سب صحابہ ایسے ہی شہید ہو جائیں گے، قرآن کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا قرآن کا؟ حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ ابوبکر کیوں نہ قرآن کو ایک جگہ لکھ دیا جائے. حضرت ابوبکر نے فرمایا جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں کروں وہ کام. جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام میں کروں؟ بولے میں نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں. اتنا احتیاط ایک ایک کام کے بارے میں. پھر حضرت صدیق اکبر کو بار بار سمجھایا گیا، بار بار توجہ دلائی گئی کہ اگر صحابہ کی موت واقع ہوتی رہے گی تو قرآن کا کیا ہوگا؟ قرآن تو سینوں میں ہے صحابہ کے، چمڑوں کے ٹکڑوں پہ لکھا ہوا ہے، لکڑی کے ٹکڑوں پہ صحابہ نے لکھ لیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے تو انکار کر دیا، بولے یہ کام حضور نے نہیں کیا میں نہیں کروں. حضرت عمر نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا. جب ان کے دل کو اطمینان ہوا کہ واقعی یہ کام ضروری ہے تو تب بعض صحابہ اکرام کو مقرر کیا گیا. بڑی تحقیق کے بعد یہ قرآن کو لکھ کر جمع کیا گیا. اتنی احتیاط ایک ایک معاملے میں.
اور ہم دین کے نام پر بے دھڑک جو چاہے کام کر لیں. کوئی چراغیں جلا رہا ہے، کوئی روشنیاں جلا رہا ہے، کوئی گھروں پہ دکانوں پہ لائٹنگیں لگا رہا ہے، کوئی قبرستان سجا رہا ہے، کوئی قبرستان پہ روشنیاں کر رہا ہے، کوئی کھچڑے پکا رہا ہے، کوئی پکوان کر رہا ہے. کیا ہے صاحب؟ بولے یہ بڑوں کی عید ہے. کیا جواب دیں گے کل اللہ کے نبی میدان محشر میں ہمارا دامن پکڑ کر اگر پوچھ لے جو کام میں نہیں کیا، میرے گھر والے نہیں کیے، میرے صحابہ نہیں کیے، تو نے کیوں کیا تھا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو چیز جتنی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اتنی کرو. اللہ کرے کہ ہم سب کو توفیق عمل مقدر